بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں کچھ آج سے 3 4 5 دن پہلے جو ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب تمام ضلعی افسران کو لے کر انہوں نے ایک بس میں جو ہے نا اس شہر کا ایک چکر بھی لگایا اور جو شہر میں جو مختلف مسائل تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور افسران کو احکامات بھی دیے کہ مختلف جو ہے جہاں پہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے احکامات جاری کیے۔ بنیادی طور پہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گورننس کا بہت پرابلم ہے۔ ایک دور میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک تو یہ کہ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے کہ منصوبے جو ہے نا وہ خواہشات کے حوالے سے شروع کیے جاتے ہیں، مسائل کے حوالے سے بہت کم ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ایک رائے ہے، کیونکہ اب اس طرح دیکھیں کہ کبھی ایک دور ہوا کرتا تھا کہ کچہری کے سامنے آپ کو جہاں پہ آج کل یہ مطلب ہے جم خانہ، اس کے آگے بھی فٹ پاتھ ہوتا تھا۔ مختلف شہر میں مختلف جگہوں پہ فٹ پاتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ جو سیشن چوک ہے، سیشن چوک کے ساتھ اس طرف بھی، تو وہ بھی ختم کر دیے گئے، یعنی کہ جو اب وہاں پہ ہمیں جو ہے ریڈی بازار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آج کی بات کریں، ابھی اب میں جب ادھر ہائی صاحب کی طرف آ رہا تھا، سیٹلائٹ ٹاؤن میں فضل بھائی صاحب آ رہے تھے اکٹھے، تو وہ جو ہے نا کہ ہم نے دیکھا کہ جو گجرا پھاٹک ہے، گجرا پھاٹک سے آگے چھڑکاؤ شروع ہوا تھا، پانی کے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور چھڑکاؤ ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سموگ کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں تو اس کے بھی اور ایسے بیان طریقہ کار ہیں، بہت سارے ہیں۔ اصل میں ہم جو ہے نا جدت کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے۔ ہمارا بہت سارے اس حوالے سے مسائل ہیں کہ ہم جدت کے، اس لیے میں اور بھائی صاحب بات کریں گے کہ آخر ہم جدید طریقوں کے بجائے ابھی تک وہ پرانے دور میں ایک ہوا کرتا تھا، ماشکی ہوا کرتے تھے، ماشکی جو حاج صاحب کو تو یاد ہوگا، عائشہ ماشکی ہوں ہیں، وہ مشق جو ہے نا ایک وہ مشق سے لے کے تو وہ چھڑکاؤ میں لگے ہوتے تھے، اب اس کی جگہ گاڑی نے لے لی۔ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا بھائی صاحب، نیا ٹرینڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ گورننس، میں تو پچھلے تقریباً کوئی 40 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے ملک میں گورننس جو ہے نا اس کے نام پہ ڈرامے کیے جاتے ہیں، عوام کو اس کا جو ہے نا پھل نہیں ملتا۔ اب یہ جو آپ نے بھی بتایا ہے، میں نے بھی یہ دیکھا ہے۔ میں شام کے وقت آ رہا تھا شہر سے، قرآن اکیڈمی سے جب یہاں پہنچا ہوں تو یہ کلمہ چوک سے میں نے دیکھا کہ جو ریڑیاں لگی ہیں ان کے سامنے یہ چونے سے وہ لائنیں لگی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہاں پہ جی آج ٹیم آئی تھی گورنمنٹ کی، یہ ضلع انتظامیہ والے آئے تھے۔ خیر گھر آ گیا۔ بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو آپ فیسلٹیٹ کریں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ آپ عوام کو بالکل ذلیل خوار کر دیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ شہر میں جتنے بھی ہمارے فٹ پاتھ ہیں وہ خالی ہوں تاکہ پبلک ان پہ چل پھر سکے۔ بہت پہلے کی بات ہے، پورے شہر میں سارے فٹ پاتھ تھے، خاص طور سے سیشن ہاؤس کے سامنے اور یہ بکھر روڈ پہ اور یہ کچہریوں کے ساتھ فٹ پاتھ بنے ہوئے تھے، یا سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی کچھ تھے فٹ پاتھ۔ بات یہ ہے کہ وہ سارے فٹ پاتھ ختم کر دیے گئے اور ان پر کچہریوں کے ارد گرد انہوں نے جناب لگا دیے پودے۔ مجھے بتائیں کون سا پودا ہے وہاں؟ میرے خیال میں یہاں کے ڈپٹی کمشنر آئے تھے، انہوں نے نہیں، انہوں نے، میں بتاتا ہوں، یہ جناب سینئر سول جج تھے چوہان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ کچہری کے اندر جو ہے نا یہ شجرکاری ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، اندر تو چلو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ شجرکاری جو ہے کسی دیوار کے ساتھ آپ لگائیں گے پودا درخت، وہ تو دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا چاروں طرف جتنے فٹ پاتھ تھے، پہلے ہی وہ تنگ جگہ تھی، فٹ پاتھ سارے، وہاں سے لوگوں کو چلنے کے لیے راستہ ہوتا تھا، اور لامالا ہزاروں لوگ یہاں کچہری میں آتے ہیں، چاروں طرف سے فٹ پاتھ پہ چل کے آ جاتے تھے۔ اس کے بعد جناب ڈی سی آفس کے سامنے جہاں پہ یہ پہلے تو تھا بینک شینک تھا، ہر شا ختم کر دی یہ جم خانہ بنانے کے لیے۔ میں نے تجویز دی تھی کہ یہاں پہ تھے ڈی سی صاحب غالباً شاہد خان صاحب، جو بعد میں انٹیریئر سیکرٹری رہے ہوئے۔ میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ یہاں سے لے کے آپ ایسے کریں، پریس کلب کی دیوار تک نا سیدھی دیوار کھینچ دیں، تاکہ سائڈ پہ اگر کوئی پارکنگ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ فٹ پاتھ ہوگا تو لوگوں کو چلنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فٹ پاتھ ختم ہو چکے ہیں۔ فٹ پاتھوں کے اوپر جناب ہم نے پورے شہر میں ریڑیاں لگوا دی ہیں۔ اب دیکھیں ریل بازار ہے، اس کے اندر جو حالت ہے وہ ابھی تک صحیح نہیں ہو سکی۔ اب فارا چوک سے لے کے اب تحصیل روڈ پہ آئیں چنگی صدر تک،
تو حالت یہ ہے کہ جو فٹ پاتھ تھا اس کے اوپر ہم نے دکانیں لگوا دی صرف اس کے کہ چیف منسٹر کی اس پہ تصویر لگی ہو اور سارے ریڑھی والے کھانچے والے وہاں پہ بیٹھ گئے اور وہ بازار اور تنگ ہو گیا. وہ میں نے تو پرسوں دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ سیشن ہاؤس یہ فوراں چوک سے لے کے سیشن چوک تک وہ جو فٹ پاتھ تھا جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے اس کے اوپر بھی دکانیں سجی. اب یہ بتائیں جب چھٹی ہوتی ہے تو بچیاں بچے کہاں سے جائیں گے؟ سارے تو رکشوں پہ نہیں جاتے جو پیدل آنے جان, اور شہر میں خریداری کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں؟ اگے کیڑا توڑے کو چند چڑے ہوئے ہیں نہیں کم از کم چلو جہاں بھی فٹ پاتھ تھے ان پہ لوگوں کو ایک ہوتا تھا فٹ پاتھ سے چلتے ہیں. اب صورتحال اس کا نقصان پتہ کیا ہو, اب لوگ جو پیدل چلنے والے ہیں جب ادھر دکانیں بن گئی فٹ پاتھوں پہ قبضے ہو گئے یا کہیں پہ درخت پودے لگا دیے گئے تو پیدل چلنے والے سڑک کے اوپر چلتے ہیں. پیچھے چنگچی رکشا ماشاءاللہ بے مہارا وہ آتا لگتا ہے. ایک اور بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ چنگچی رکشوں کی اتنی بھرمار ہے کسی کا نمبر نہیں وہ مار کے چلے جاتے ہیں بندہ دیکھتا رہتا ہے. اس پہ تو ہم نے بڑی بات کی ہے کہ چنگچی جو رکشے ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی ہم نے سے جو ڈی ایس پی ٹریفک اینڈ ڈسٹرکٹ جو آفیسر ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی, لیکن وہ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر جو ہیں ان سے بھی ہماری ڈی ٹی او سے بھی بات ہوئی تھی. ہم نے پچھلے سال ان کا انٹرویو بھی کیا تھا, اس میں نے کہا تھا یہ ایک مسئلہ ضرور ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ جو ہے نا وہ اپنا ایک پوسٹ چھوٹی سی لگائی, چھوٹی سی ویڈیو تھی جس پہ لوگ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ جب سیشن چوک پہ ریلیاں لگی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے, اللہ معافی دے کہ ہمیں روزگار کا ملنا چاہیے اس سے بھی زیادہ, لیکن اصل یہ چیز ہے کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے, بہت ساری جگہیں ایسی پڑی ہیں جس سے ہم نے زیال گھر کا کئی اعتبار ذکر کیا ہے, ہم نے ڈی سی پارک کا ذکر کیا ہے, سیٹلائٹ ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس یہ جو اپنا ماڈل بازار ہے اس کے بالکل سامنے جو جہاں پہ ٹیکسی اسٹینڈ بنایا ہوا ہے وہاں پہ وہ بھی سرکاری پلاٹ, مطلب وہاں پہ جگہ آپ کے پاس موجود ہے. لیکن یہ کون سی منطق ہے کہ وہ ریڑیاں ساری سڑک پر ہی لگنی ہے؟ ملک صاحب مطلب بات یہ ہے آپ نے تو بالکل دکھتی رگ پہ بات کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جتنی ریڑیاں ہیں نا جتنی بھی ہیں شہر میں ہزاروں کی تعداد میں فٹ پاتھوں پہ لگا کے ان کے اوپر سے ایک فلیکس لگ جائے جو لگا دیتا ہے نا اس کو کوئی نہیں پوچھتا, تو ہم کہاں جائیں پبلک کہاں وہ ٹھیک ہے فلیکس لگائیں وہ اندر وہاں بھی لگ سکتے ہیں فلیکس, وہ مسئلہ نہیں ہے, مطلب وہ کہیں بھی لگے, مطلب ہر چیز کا نا ایک پراپر وے ہوتا ہے. اب اس طرح ہم بکھر روڈ کی اگر بات کریں نا یہ جو گوجرا روڈ جا کے سیدھا بکھر روڈ پہ چڑھتا ہے اور پھر لیفٹ سائڈ پہ مطلب جہاں ڈی سی پارک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس کے اب آپ نے دیکھا نا کہ ون وے ٹائپ بنایا ہوا ہے. اب جو لیفٹ سائڈ پہ ہے جو گوجرا روڈ سے چڑھ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ رکشے نظر آئیں گے اور یہاں آپ کو وہ یعنی کہ اس پہ مکمل طور پہ قبضہ ہے. اچھا سر اب یہ اس پہ چلے بات ہوتی رہے گی اس طرح کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورننس میں ہمارے ہاں ایشوز ہیں, کیا سیاستدانوں کا مسئلہ ہے, بیوروکریسی کا مسئلہ ہے, یا ساڈا بھی رول ہے سارا عوام کا؟ ملک صاحب بات یہ ہے آپ نے سیاستدان میں بات کی بڑی معذرت کے ساتھ, میں تو کہوں گا جنگ میں سیاستدان انا للہ و انا الیہ راجعون, ان کو پبلک سے کوئی غرض نہیں ہے, ووٹ لیتے ہیں. اب اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں ایم پی ایم این اے صاحب کہاں نظر ہی نہیں آتے اور ان کی سنتا بھی کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے جہاں آپ نے نشاندہی کی ہے یہ جو گوجرا روڈ سے بکھر روڈ طرف اس کے جہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو انہوں نے ختم نبوت چوک بنا دیا ایک مذہبی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو جگہ پڑی تھی بھائی وہ چوک تو آپ نے بنا دیا, وہاں پہ ریڈیو والے کا بازار لگ سکتا تھا, چلو نہیں بنایا. ڈی سی پارک جو ہے اس کے ساتھ یہ پٹواریوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, یہ ڈھیر ساری جگہ ہے, تو وہاں پہ آپ یہ ایک بار لگا بھی تھا وہاں پہ جتنے ریڈی والے ہیں ان کو نکالیں یہاں پہ آ کے کھڑے کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ شہر میں کئی جگہ پڑی ہیں ایسی سرکاری جہاں پہ یہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. پھر آ جاتے ہیں ہم یہ چونے بٹھیاں چوک ہے, وہاں بھی چوک میں جناب چاروں طرف وہ لگے ہوئے ریڑیاں والے اور باقی جگہ جو ہے وہ رکشے والے آ کے گھیر لیتے ہیں. اب بندے کہاں جائیں, جو پبلک ہے وہ کہاں جائے؟ پھر ادھر آتے ہیں ٹاؤن کی طرف ایسے گوجرا روڈ پہ بھی ہم نے جس نے فٹ پاتھ ختم کر دیے ہیں. اب مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید آپ بہتر پتہ ہوگا, مجھے تو آئیڈیا ذہن میں شاید میرے خیال میں گوجرا روڈ پہ فٹ پاتھ ہوا کرتا تھا. جی بالکل یاد ہے گوجرا روڈ پہ فٹ پاتھ ہوتے تھے, یہ سے جہاں پہ کارنر پہ کیا نام ہے اس کا ریلوے پھاٹک ہے اس سے آگے جو کارنر ہے جہاں پہ دکان بنی وہاں سے لے کے یہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا ہاسپٹل کی جگہ ختم ہوتی ہے تو وہاں تک دونوں طرف فٹ پاتھ تھے. اچھا اب اسی سے دیکھیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو نیا حصہ بنا ہے ہاسپٹل کا, تو اس ہاسپٹل کا جو ہے نا اس پہ انہوں نے فٹ پاتھ بنایا ہے وہ اونچا نیچا کر کے اور اس پہ پتہ کیا کر دیا ہے, اس کے اوپر پودے لگا دیے ہیں. بھائی فٹ پاتھ جو ہے اس کو آپ پبلک کے لیے, وہاں تو اتنا رش ہوتا ہے لوگ سڑک پہ پھر رہے ہوتے ہیں. بات ہو رہی ہے فٹ پاتھ جو ہیں یہ ہاسپٹل کے سامنے دونوں طرف تھے, جو نیا حصہ بنا ہے اس کا فٹ پاتھ ہاسپٹل کا, بلاک تو گوجرا روڈ پھاٹک جو ہے
गोजरा रोड क्या नाम है इसका, खजूर फार्म का जो रास्ता है वहाँ तक उन्होंने जो फुटपाथ बनाया है ऊंचा नीचा कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने गमले रख दिए। ओ भाई फुटपाथ तो पब्लिक के चलने के लिए हैं, ये किसने तजवीज़ दी है मेरी समझ में नहीं आता। अब ये एमरजेंसी ब्यूटिफिकेशन नहीं तो पब्लिक कहाँ है, ब्यूटिफिकेशन तो आप करें और फिर ये पौधे वो खत्म हो गए। नहीं ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, हम चाहते हैं ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ मलिक साहब, हम चाहते हैं बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ खूबसूरत भी हो, लेकिन हमें चलने के लिए रास्ता तो मिले ना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇतਨੀ ਬੜੀ ਸੜਕ ਜੋ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ नहीं अब सकते। देखें इतनी बड़ी सड़क रखी हुई है उन्होंने। अब हमारे वीएन मुझे समझ में नहीं आता कि ये यहाँ से ये जो है गुजर रोड फाटक से लेके कलमा चौक तक यहाँ पे भी फुटपाथ थे, फुटपाथ ख़त्म कर दिए गए। अब जनाब उसके दरमियान में वो डिवाइडर था, उसके ऊपर खुदाई करके पौधे लगे, कहाँ है पौधे मुझे दिखाएं जितने लगाए थे, हैं कोई? अब वहाँ से कलमा चौक से लेके नवे लाग रहे हैं, नवे लाग। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ जनाब, कलमा चौक से लेके ये सेटल टाउन की तरफ अंदर आए तो टैंकी की बाउंड्री है, सामने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। आपने वीलाग में भी ये निशानदेही की थी कि यहाँ पे रक्शे जो हैं बहुत से, अब उन्होंने ये कर दिया है कि उस तरफ तो उन्होंने खाली करा दिया, लेकिन सामने उन्होंने मॉडल बाज़ार है उससे लेके ये जहाँ हाई स्कूल की क्या नाम इसका, ये जो टैंकी की दीवार ख़त्म, वहाँ से लेके और आगे तक कल इसमें मैंने कल देखा है इस तक गालबन ये जो ट्रांसफार्मर चौक से थोड़ा सा पहले तक उन्होंने फुटपाथ के ऊपर जनाब लगा दी हैं रेडियां, उनके ऊपर फिर वही फ्लैक्स लगा दिया कि जनाब। अच्छा अब तो पब्लिक कहा जाए, एक तो आप फ्लैक्स के पीछे ही पड़ गए, फ्लैक्स को छोड़ दें। नहीं, एक छुट्टी होती है बच्चियों को हाई स्कूल से, वो बच्चियां कहाँ हैं फुटपाथ। मैं कह रहा हूँ कि वो फ्लैक्स को छोड़ दें। कहने का मकसद ये है कि हमारे कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नेंस है ना, मतलब ये नहीं कहते, लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ मसाइल होंगे वहाँ पे सवालात तो होंगे ना। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास आप अल्टरनेट यानी कि मुतबादिल हल है ना, वो हमारे पास मौजूद हैं और उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं। ये नहीं कि वो तो मैंने पहले भी अर्ज किया था। लेकिन इसी तरह हम बात करें, हम देखते हैं कि सुथरा पंजाब का एक तजर्बा किया गया, उसकी किस हद तक कामयाब हुआ, किस हद तक नाकाम हुआ, हमें तो नहीं लगता कि वो कामयाब हुआ है, क्योंकि अभी तक गलियों में चाहे में कूड़ा क्रिकेट मौजूद होता है। फिर वासा को लॉन्च किया गया, वासा अपना काम कर रहा है, लेकिन मसला फिर वहीं पे आ जाता है कि वासा जो काम करके बाहर रखता है उसको उठाता कोई नहीं है। फिर आगे उसमें और बड़े मसाइल हैं, इससे फिर किसी तफसील से बात करेंगे वासा के मसाइल और उन चीज़ों पे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जितने भी वो कहते हैं ना, हम अक्सर बात करते होते हैं, अफसरान से भी हमारी बात हो रही होती है, जब हम कहते हैं कि दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन काम हो सकता है, तो दस्तयाब वसाइल में हमें बेहतरीन काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ये अच्छी बात है कि तमाम अफसरान एक साथ होंगे तो चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन ये रिपोर्ट्स भी मौजूद होती हैं, ये सब कुछ मौजूद होती हैं। मेरे ख्याल में जो ये गरीब आवाम है इस पर टैक्स का बोझ पहले ही बड़ा है, तो उसके दस्तयाब वसाइल में जो है ना बेहतरीन काम करने की ज़रूरत है। मलिक साहब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। मेरे पास तजवीज़ है ख़ास तौर पर सेटल टाउन के हवाले से, कलमा चौक के आपने सेटल टाउन से धकी दे रहा मैं ज़्यादातर मुझे मैं इधर रहता हूँ। अच्छा पता क्या, कलमा चौक के जनूब की तरफ, सड़क के जनूब की तरफ, वहाँ पे टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। फिर पब्लिक को क्या, पहली बात तो ये वो टैक्सी स्टैंड ही गलत है, सारी प्राइवेट कारें लोगों की हैं, वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। वो जगह खाली है, वहाँ पे आप रेडी का बाजार लगा दें, सारे फुटपाथों पे बैठे उनको ले जाए वहाँ पर। एक तो ये है कि गर्ल्स हाई स्कूल के सामने जो है बेचारी, वहाँ पे जो शोर गोल होता है उससे, दूसरा ये है एक और मुतबादिल जगह है, गोल मस्जिद है, उसके साथ पार्क के दरमियान में 1 एकड़ जगह पड़ी है, ये बाकी सारे जितने रेडी उनको वहाँ पे। फिर इन्होंने एक और जुल्म किया है कि बशीर चौक से दाएं बाएं तरफ ये जो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे भी हर एक ने रेडी पर फ्लेक्स लगा के जरा दुकान शुरू कर दी थी। अब बताएं कि लोग कहाँ से, या फिर जो ग्रीन बेल्ट के इर्द गिर्द लोग हैं ना, यहाँ पे 10 फुट का बरामदा होता था नक्शे के मुताबिक, उससे अंदर दुकान होती थी, अब वो 10 फुट क्या, हाँ वो बरामदा था पुराने दौर में, याद है बिल्कुल। बात ये है कि चीज़ें जो है ना मौजूद होती हैं और चीज़ों के हल भी मौजूद होते हैं, मसाइल होते हैं, मसाइल के हल भी होते हैं। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि मसाइल जो है ना उनको उन्हीं जो वसाइल हैं अगर आप हल करें दस्तयाब वसाइल में, तो इसको बेहतरीन गवर्नेंस हमारे ख्याल में कहा जाता है। आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे राय साहब को इजाज़त दें। अल्लाह।